اچھا ہمارے انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. مفتی صاحب زیادہ تر تو ہمارے لوگ وہاں سنتے تھے. انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا ایسے چل رہا ہے. اچھا ہمارے انڈیا نے چینل ہی اڑا دیا ہے. مفتی صاحب زیادہ تر تو ہمارے لوگ وہاں سنتے تھے. چلو ملک کے لیے اتنی قربانی تو بنتی ہے یار. مفتی صاحب انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ان کی عورتیں باندی کہلائیں گی یا پھر ان سے 4 شادیاں کر لیں؟ اور باندی کون کہلاتی ہے، کن کے لیے ہوتی ہے؟ انڈیا کی جنگ میں انشاءاللہ فتح ہمیں حاصل ہوگی لیکن ان کی عورتیں باندی نہیں کہلائیں گی. باندی پہلے زمانے میں ہوتی تھی جنگ میں جو عورتیں قبضے میں آتی تھی کیونکہ پوری دنیا میں ایگریمنٹ تھا. اب پوری دنیا میں ایگریمنٹ یہ ہے کہ کوئی کسی کی عورت کو باندی نہیں بنا سکتا. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں بندرگاہ کہاں سے آ گئی ہے؟ اچھا میمز ہیں. انڈیا نے گزشتہ رات لاہور بندرگاہ میں میزائل حملہ کر کے ہمارا لاہور پورٹ تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کراچی میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیر دی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے لوگ کئی دفعہ مر گئے ہیں. صرف چند گھر بچے ہیں جہاں سے بیٹھ کر لوگ پوسٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کا چینل یار اتنا جھوٹ بول رہا ہے نا. مزید ہمارے 2 F-16 گرا کر ہمارے پائلٹ چاہت فتح علی خان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ ان سب کے بعد فائنلی ہماری آرمی چیف صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. صورتحال میں قوم کیا کرے یار. دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت لمبی لمبی پھینکی جاتی ہیں. آج صبح کسی نے ویڈیو بھیجی کسی دوسرے کنٹری سے کہ کراچی ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا انڈین نے اور یہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی اب تو کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے بیٹھے میں. تھوڑے بہت تو ہوتا ہی ہے, وہ تو جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو. ابھی مودی اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے, خود ہی اپنے ملک میں مزید دھماکے کرا رہا ہے. وہ ہاں یہ کر دیا, ہاں وہ کر دیا, اتنے لوگ مر گئے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. وہ چاہ رہا ہے کچھ ہو بھائی, کچھ ہلچل پیدا ہو, کیونکہ اس نے ابھی الیکشن آ رہے ہیں, اس کے لیے ووٹ چاہیے اس کو. کام تو دھیلے کا نہیں کیا اس نے انڈیا میں, صحیح ہے نا. تو پھر یہی طریقہ ہوتا ہے ووٹنگ کے لیے. تو ہاں تو ہمارے ISPR کا بیان آیا ہے بھائی اگر ہم نے حملہ کیا ہوتا نا تو ہم بتاتے ہم نے کیا ہے, اور انڈیا اس کو چھپاتا. ہم نے نہیں کیا اس لیے انڈیا اس کو کیا کر رہا ہے, اچھال رہا ہے. جب بھی کوئی فوج حملہ کرتی ہو تو چاہتی ہے کہ دنیا کو نظر آئے ہم نے یہ کر دیا. جیسے 5 طیارے گرائے, میرے پاس جو رپورٹ ہے وہ 7 طیاروں کی ہے, لیکن آفیشلی جو اعلان ہوا ہے وہ 5 طیاروں کا ہوا ہے, تو چلو 5 ہی مان لیتے ہیں اس کو. تو 5 طیارے گرائے تو انہوں نے بتایا نا ہم نے گرائے ہیں. تو پاکستان جو کام کرے گا وہ بتا دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود ہی شور شرابہ ادھر ہم نے یہ کر دیا اور انہوں نے یہ کر دیا ایسے چل رہا ہے. کچھ ہو, لیکن ہم بہت ڈھیٹ لوگ ہیں, ہمیں نہیں ہو رہا کچھ, ہمیں کچھ نہیں ہو رہا. اچھا انڈیا میں نا ووٹ ملتا ہے پاکستان دشمنی کی بیس پہ. مجھے ووٹ دو میں پاکستان کی اینٹ سینٹ بجا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں. پاکستان میں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا. اگر کوئی یہاں سیاسی لیڈر کھڑا ہو اور بولے میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, الیکشن میں جیتے گا ہی نہیں وہ. ہمارے لوگ بولیں گے کیوں کر دے گا بھائی, ان کو رہنے دو, آرام سے جینے دو یار. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے. وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے, بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو ہمارے یہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو, اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ, جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے, بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے؟
ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ, پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خوش کو یار, اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں, بھائی ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. تو شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب, مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے, 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز, جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, مثال کے طور پہ فجر کی, کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے, فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو, اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا, عصر کا, مغرب کا اور عشاء کا. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا, اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا, یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا, جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ, اور کہتے ہیں کہ 4 جمعے اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, تو ان کے بارے میں آپ 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے, یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا, کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان. لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے, تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا, یہ بات ہی غلط ہے, ایسا نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا چاہے دل لگے یا نہ لگے, بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا, کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا, ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا, اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو, تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکیں اور گالیاں بکی. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو, امام کو جا کے بتایا, تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل, واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا, 12-13 سال کا تھا, تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ, اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے. بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو آپ, خدا کو خود خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ, کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کرو, کہ جو جھوٹے خدا ہیں, کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین, ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. نہ غلام بنا سکتا ہے نہ باندھی, تو اسلام نے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیا ہے, تو لہذا اب نہیں ہو سکتا. السلام علیکم مصطفیٰ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی, اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب وہ جو مارشل آرٹس والا سوال آیا تھا ابھی آپ کے پاس پرچی پہ, اچھا مارشل آرٹس والا کہ اس کی کمائی جائز ہے, یہ جیسے محمد علی وغیرہ باکسنگ لڑتے ہیں, ان کے حساب سے مطلب ان کے کپڑے بھی اس طرح کے نہیں ہوتے, اور یہ فیئر لڑائی ہو رہی ہو اگر تو اس طرح اس میں جائز ہے؟ دیکھو سطر چھپانا بہرحال فرض ہے, مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کسی بھی جسم کے عضو کو ظاہر کرے. وہ کھیلوں میں اس کا خیال کیا کرو, مارشل آرٹ تو سیکھنا چاہیے, ہم بھی سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو, جاتے ہیں روزانہ پڑھائی سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ٹھن ٹھن سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو صحت مند قوموں کی علامتیں ہوتی ہیں, لیکن لباس ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ چھپانا فرض ہے, تو اس کو کھولنا ظاہر جائز نہیں ہے. انگریزوں پر کو فالو مت کرو, ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں نا, چڈے بنیان جو مرضی وہ پہنے, نہیں پہنے تو بھی ٹھیک ہے ان کے یہاں. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہمیں شریعت نے کچھ حدود رکھی ہے ہماری.
باقی آمدن کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کیا پہن کے لڑ رہا ہے, آمدن کا تعلق اس سے کہ جو کام کر رہا ہے وہ بذات خود جائز ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور اگر کنواں کھودتا ہے اور اس کو کنواں کھودنے کی اجرت ملتی ہے تو جائز ہے, چاہے وہ پورے کپڑے پہن کے کھودے یا چڈی بنیان پہن کے کرے. اب چڈی پہن کے بھی اگر اس نے کنواں کھودا ہے تو کنویں کی آمدن تو حلال ہوگی نا, اس لیے کہ یہ آمدن چڈی پہننے کی نہیں مل رہی, یہ آمدن کس چیز کی مل رہی ہے؟ کنواں کھودنے کی. تو ہم اس کو کہیں گے بھائی تو پورے کپڑے پہن کے کنواں کھود, یہ گناہ مل رہا ہے, تو جو چڈی پہن کے کنواں کھود رہا ہے گناہ مل رہا ہے, لیکن اس کی آمدن حرام نہیں ہوگی. آمدن جب حرام ہوگی جو چڈی کے اشتہار میں آئے, چڈی پہن کے بتائے گئے تھے چڈی پہن کے میں ایسا لگتا ہوں اور کمپنی اس کو پیسہ دے رہی ہو, یہ آمدن حرام ہوگی اس کے لیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, چڈی بنیان